جوں جوں موسم گرما کی چھٹیاں قریب آ رہی تھیں، ان تینوں دوستوں کے جوش و خروش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اس مرتبہ ان کا مری جانے کا منصوبہ تھا۔ یہ تینوں دوست احتشام، قدیر خان اور اسحاق ہر مرتبہ گرمیوں کی چھٹیوں میں سرد علاقوں میں گھومنے پھرنے جاتے تھے۔ تینوں بہت گہرے دوست اور ایک ہی محلے میں رہائش پذیر تھے۔ ان کے والدین کی بھی آپس میں خوب بنتی تھی اور تینوں ہی ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے، اس لیے تو انہیں ہر مرتبہ سرد علاقوں میں گھومنے پھرنے کی اجازت تھی۔ تینوں دوست سفر کی تیاریوں میں مگن تھے اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تیاریوں میں مگن تھے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جس دن کا ان تینوں کو بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ ماں باپ کی دعائیں لیتے ہوئے اپنے سفر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ تینوں ایک پرائیویٹ گاڑی میں محو سفر تھے اور اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے بے تاب تھے۔ 5 گھنٹے کے لمبے سفر کے بعد وہ مری جیسے پرفضا مقام پر پہنچ گئے۔ ان تینوں کی خوشی کی انتہا نہ تھی جب گاڑی نے انہیں دوپہر کے وقت ان کی منزل مقصود پہنچا دیا۔ وہ تینوں رات گئے تک گھومتے رہے، انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا اور ہر طرف رات کی سیاہی گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ گھومتے گھومتے بہت دور تک چلے گئے۔ اس غلطی کا احساس انہیں اس وقت ہوا جب وہ کافی دور تک نکل گئے، جہاں دور دور تک کسی ہوٹل کے آثار نظر نہ آتے تھے۔ وہ تینوں بہت پریشان ہوئے کیونکہ رات گزارنے کے لیے انہیں کسی محفوظ مقام کی ضرورت تھی، اور یہاں دور دور تک کہیں کسی محفوظ مقام کے آثار نظر نہ آتے تھے۔ وہ تینوں اسی پریشانی میں تھے کہ انہیں دور برقی کمکموں کی جھلک نظر آئی۔ وہ تینوں بہت خوش ہوئے اور اپنے مایوس اور لڑکھڑاتے قدموں کی رفتار کو تیز کر دیا۔ وہ جلد از جلد اس مقام تک پہنچنا چاہتے تھے۔ چند قدم چلنے کے بعد انہیں ایک ہوٹل کا سائن بورڈ نظر آیا۔ ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ان کے لڑکھڑاتے قدموں کی رفتار مزید تیز ہو گئی اور وہ چلتے چلتے اس ہوٹل کے صدر دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ ہوٹل کے قریب پہنچنے پر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ جو ہوٹل بظاہر دیکھنے میں پر رونق نظر آتا تھا وہ پر رونق نہ تھا، بلکہ ہر سو خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی وحشت برس رہی تھی۔ بالآخر وہ تینوں صدر دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ ہوٹل کے اندر بھی اچھی خاصی دہشت تپک رہی تھی۔ وہ تینوں اندر ہی اندر گھبرائے جا رہے تھے۔ ہوٹل ویران اور سنسان تھا، اور مزید یہ کہ ہوٹل میں ہر سو خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر ایک چیز سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ انہیں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ تینوں بدروحوں کے دیس میں آ گئے ہوں، جہاں وحشت کاٹ کھانے کو دوڑتی ہو۔ بالآخر ان تینوں نے اپنے خوف کو بالائے طاق رکھ کر اپنے قدم استقبالیہ کاؤنٹر کی جانب بڑھا دیے۔ استقبالیہ پر کسی زیر روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ احتشام نے چند منٹ ویٹ کرنے کے بعد استقبالیہ کاؤنٹر کو اپنے ہاتھ سے بجانا شروع کر دیا۔ چند منٹ بعد بغلی دروازے سے ایک شخص برآمد ہوا۔ چند منٹ کی گفتگو کے بعد سیکنڈ فلور پر انہیں ایک کمرہ دے دیا گیا۔ ایک ملازم کے ہمراہ وہ سیکنڈ فلور پر کمرہ نمبر 5 میں پہنچ گئے۔ کمرے میں اٹیچ باتھ روم، غرض یہ کہ کمرے میں ضروریات زندگی کا تمام سامان موجود تھا۔ وہ تینوں باری باری گرما گرم پانی سے نہانے کے بعد مکمل طور پر فریش ہو چکے تھے۔ گرما گرم کھانا تناول فرمانے کے بعد وہ تینوں آپس میں محو گفتگو ہو گئے۔ یار مجھے تو یہ ہوٹل کم اور بھوت بنگلہ زیادہ لگتا ہے، احتشام نے گفتگو میں پہل کرتے ہوئے کہا۔ تم تو ہر چیز کو ہی آثار قدیمہ سے ملانے کی کوشش کرتے رہتے ہو، اسحاق نے بھی جل بھن کر کہا۔ خیر اسی طرح کافی دیر تک وہ آپس میں محو گفتگو رہے اور ایک دوسرے پر تانے بازی کرتے رہے۔ مجھے تو نیند آ رہی ہے بھائی، احتشام جو کافی دیر سے ان کی گفتگو سنے جا رہا تھا اس نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ اتنے میں اسحاق نے بھی جمائی لیتے ہوئے کہا، یار نیند تو مجھے بھی بہت آ رہی ہے۔ بالآخر وہ تینوں سونے کے لیے چل دیے اور اپنے اپنے بستروں میں لحاف اوڑھ کر سوتے بنے۔ چند منٹ بعد کمرے میں ان تینوں کے خراٹے گونج رہے تھے اور وہ تینوں دنیا و مافیہ سے بے خبر
नींद की वादियों में गुम हो गए। चंद मिनट पहले डाइनिंग टेबल के गिर्द जहां वो तीनों खुशगपियों में मसरूफ थे, अब वहां एक निहायत ही खूबसूरत लड़की बैठी उन तीनों की जानिब कन अखियों से उन्हें देखे जा रही थी। उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी। लम्हा ब लम्हा उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। उन तीनों को अभी सोए हुए ज्यादा देर न गुजरी थी कि अचानक इसहाक की आंख खुल गई। इसहाक को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई साया उन तीनों के गिर्द मटर गश्त कर रहा हो, लेकिन गौर से देखने पर भी उसे कुछ नजर न आया। तो उसने उसे अपना वहम समझा और अपने सर को झटकते हुए उठा और अपने कदम रफा हाजत के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ा दिए। बाथरूम से फरागत के बाद वो दोबारा सोने की गर्ज से अपने बिस्तर की जानिब बढ़ा। बिस्तर के करीब पहुंचकर वो सोने ही वाला था कि यकायक दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के इस पहर कौन हो सकता है? इसहाक मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाता दरवाजे की जानिब बढ़ा। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और बाहर झांकने लगा, मगर बाहर दूर दूर तक अंधेरे का राज था। होटल घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। पूरे होटल की लाइट्स गुल कर दी गई थीं। इसहाक ने अपने करीबो जवार का जायजा लिया, लेकिन उसे ऐसा कोई शख्स नजर न आया जिसने दरवाजे पर दस्तक दी हो। इसहाक दोबारा दरवाजा बंद करने के बारे में सोच ही रहा था कि उसे लगा जैसे कोई धीमी चाल चलता उनके कमरे के करीब से गुजरा हो। उसने अपना इरादा तर्क किया। उसके जहन में मुख्तलिफ इक़साम के वसवसे जन्म लेने लगे। उसके दिल की धड़कन बेइख्तियार तेज हो गई। अचानक उसे दबी दबी चीख की आवाज सुनाई दी। आवाज करीब के कमरे से आ रही थी। उसके दिल में तजस्सुस ने घेरा तंग करना शुरू कर दिया। वो बचपन से ही एडवेंचर पसंद था और हर चीज का बगौर जायजा लेता था। उसने अपने पलटते कदम वापस लिए और कमरे से बाहर निकल आया। कमरे को अच्छी तरह बंद करने के बाद उसने अपने कदम उस कमरे की जानिब बढ़ा दिए और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस कमरे तक आ पहुंचा और दरवाजे के साथ अपने कान लगा दिए। आवाज किसी औरत की थी जो दबी दबी आवाज में सिसकियां लेती हुई रो रही थी। इसहाक ने अपने खौफ को बालाए ताक रखकर झट से उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा चिड़चिड़ाहट की आवाज पैदा करता हुआ खुलता चला गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, रोने और सिसकने की आवाजें अचानक बंद हो गईं। इसहाक के दिल में एक बार फिर खौफ ने तसलसल जमाना शुरू कर दिया। उसने डरते डरते कमरे के अंदर झांक कर देखा, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई भी न था। उसके दिल में तजस्सुस ने घर करना शुरू कर दिया। तजस्सुस की बिना पर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर रोशन कर लिया। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी बामुश्किल ही कमरे के अंधेरेपन को रोशन करने में नाकाफी थी, लेकिन वो इस कम रोशनी में ही कमरे का जायजा लेना शुरू हो गया। वो कमरे में चार सू जायजा ले रहा था कि अचानक उसके हाथ से उसका सेलफोन छूटकर कमरे के फर्श से टकराकर ऑफ हो गया और एक साया उसकी सिमत बढ़ने लगा। वो चीख कर गिरा और दुनिया फानी से कूच कर गया। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। एहतशाम की आंख दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुल गई। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। दरवाजा खोलने की गर्ज से वो उठा और मुंह ही मुंह में न जाने क्या बुड़बुड़ाता हुआ दरवाजे के करीब पहुंच चुका था और एक झटके से दरवाजा खोलकर बाहर झांकने लगा, मगर दरवाजे के बाहर कोई ना था। वो कमरे से बाहर निकल आया ताकि दरवाजा खटखटाने वाले का सुराग लगा सके, मगर दूर दूर तक कोई ना था। होटल मुकम्मल तौर पर सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर तरफ गहरे अंधेरे का राज था। वो हर तरफ से मायूस होकर वापस पलटा और अपने कमरे की तरफ चल दिया, लेकिन अभी वो 2 कदम ही चला होगा कि उसे महसूस हुआ जैसे उसे किसी ने उसके नाम से पुकारा हो। उसने रुककर पीछे मुड़कर देखा, मगर उसे दूर तक कोई नजर न आया।
اس نے اسے اپنا وہم سمجھا اور سر کو جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ ابھی اس نے چند قدم کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بہت تیزی سے اس کے قریب سے گزرا ہو۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن پیچھے کوئی نہ تھا۔ وہ اس بات پر ابھی غور ہی کر رہا تھا کہ اسے پائل کی جھنکار سنائی دی۔ پائل کی جھنکار ایسی تھی جیسے کوئی عورت پاؤں میں پائل پہنے دھیمی دھیمی رقص کر رہی ہو، اور آواز قریب کے کمرے سے ہی آ رہی تھی۔ وہ چند ثانیے پائل کی جھنکار پر غور کرتا رہا اور پھر اپنے قدم اس کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا تو دروازہ چڑچڑاہٹ کی آواز پیدا کرتا ہوا اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ اندر مکمل طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہر سو سناٹے کا راج تھا۔ احتشام نے تجسس کے مارے اپنی پتلون کی جیب سے موبائل نکال کر اس کی لائٹ روشن کر لی اور ارد گرد جھانکنے لگا، مگر بے سود۔ کمرے میں اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ وہ مایوس ہو کر واپس جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اسے سناٹے میں ایک آواز سنائی دی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی چیز اپنی جگہ سے کھسکی ہو۔ اس نے ایک مرتبہ پھر گھوم کر پیچھے دیکھا تو اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ احتشام اندر تک ہل کر رہ چکا تھا۔ احتشام اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اپنے لمبے اور نوکیلے دانت اس کی شہرک میں پیوست کر دیے اور اس کے گرما گرم خون سے اپنی پیاس بجھانے لگا۔ اس بلا نے احتشام کے خون کی ایک ایک بوند چوس لی تھی۔ تازہ گرما گرم خون پینے کے بعد اس میں ایک سرد لہر دوڑ گئی اور پھر اس نے وحشیانہ طریقے سے اس کو بھنبوڑنا شروع کر دیا۔ وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس پر ٹوٹ پڑی۔ اس نے اس کا سارا گوشت نوچ کھایا اور بالآخر احتشام کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ لیکن اس بلا کی وحشیانہ بھوک و پیاس ابھی تک نہ بجھی تھی اور وہ ایک نئے شکار کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ قدیر کمرے میں مزے سے سو رہا تھا کہ یکا یک اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کی کوئی خاص وجہ نہ تھی، لیکن اس کی آنکھ کیوں کھلی؟ اس کی وجہ قدیر کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا۔ ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ تاریکی ہر سو مسلط تھی۔ سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر گلاس کو پانی سے بھرا اور پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں چڑھا گیا۔ پانی پینے کے بعد وہ دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ بستر پر دراز ہو کر آنکھیں موند لی اور سونے کی ناکام کوشش میں لگ گیا۔ وہ بستر پر آنکھیں موندے لیٹا تھا کہ اچانک اسے ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ چیخ کی آواز درد میں ڈوبی ہوئی اور کسی عورت کی تھی۔ قدیر کے دل میں ہمدردی کا جذبہ جاگا اور وہ پریشان ہو گیا کہ رات کے اس پہر کس بد نصیب کی چیخ تھی۔ وہ ہمدردی کے جذبے سے اٹھا اور دروازے کے قریب پہنچ کر آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد ایک عورت کمرے میں بیٹھی اس کو باہر نکلتا دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس بدصورت عورت کی ہنسی بہت پراسرار تھی اور وہ آنے والے لمحات کا تصور کر کے خوشی سے جھوم اٹھی۔ قدیر کمرے سے نکل کر باہر راہداری میں آ گیا، پھر ادھر ادھر جھانکنے لگا اور آواز کی سمت کا تعین کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے کمرے سے باہر آتے ہی آواز بھی بند ہو گئی۔ ہر طرف مکمل سناٹے کا راج تھا۔ رات اپنے پر پھیلائے خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ معلوم پڑتا تھا کہ رات اپنی سیاہی میں کل کائنات کو اپنے اندر سمو لے گی۔ ایسی خاموشی میں کہیں دور سے جھینگروں کی آواز اس خاموشی کو کم کرنے میں اپنی ناکام کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ وہ کمرے سے نکلنے کے بعد ریلنگ کے قریب کھڑا ہو گیا اور آواز کی سمت کا تعین کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔
अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अनजानी कुव्वत उसके करीब खड़ी गहरे गहरे सांस ले रही हो। उसने बहुत गौर किया, मगर इस बात को अपना वहम समझकर सर झटक दिया और कमरे में जाने की गर्ज से जैसे ही घूमा, अपने पीछे खड़े अनजाने वजूद को देखकर ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया और वो होशो हवास से बेगाना होता चला गया। और जब कदीर को होश आया तो खुद को एक तारीक कमरे में बंद पाया। अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ सुझाई ना देता था और उस तारीकी में दो रोशन आंखें कदीर को मुसलसल घूरे जा रही थीं और कदीर उन आंखों की ताप ना लाकर कसमसाकर होशो हवास की दुनिया में लौट आया था। उसके होश में आते ही अचानक कमरा आंखों की बीनाई को अचक ले जाने वाली रोशनी से मुनव्वर होता चला गया। कमरे में अचानक इस कदर रोशनी हो जाने से कदीर ने चंद लम्हात के लिए अपनी आंखों को भींच लिया और जब आंखें खोली तो खुद को उस अनजाने कमरे में देखकर वो हड़बड़ाकर उठ बैठा और कमरे में इर्द गिर्द झांकने लगा। और फिर जैसे ही वो पीछे घूमा, अपने सामने इस कदर खौफनाक वजूद को देखकर उसे खौफ महसूस होने लगा और वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की जानिब घसीटता चला गया। इसी तरह घसीटते घसीटते वो दीवार से जा लगा और वो खौफनाक वजूद भी उसकी जानिब बढ़ने लगा। चंद लम्हों बाद वो बला उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई। वो बला कदीर के इस कदर करीब पहुंच चुकी थी कि कदीर उसके सांसों की गरमाइश को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। उस खौफनाक बला को अपने इस कदर करीब देखकर कदीर के खून ने जोश मारा और कदीर उस बला से निमटने के लिए खुद को मुकम्मल तौर पर मुकाबले के लिए तैयार करने लगा। चंद लम्हों की जहनी कशमकश के बाद वो जहनी तौर पर मुकाबले के लिए इस कदर तैयार हो चुका था कि उसने कुछ सोचे समझे बगैर अपने आप को उस बला के मुकाबले में उतर जाने के लिए तैयार कर लिया और फिर बिजली की तेजी से अपने दाहिने पंच को निहायत बर्क रफ्तारी से उस बला के पेट में जड़ दिया। वो बला इस गैर मुतवक्का हमले से खुद को ना बचा पाई और अपने बाएं हाथ को पेट पर दर्द के मुकाम पर रख लिया और अपने बिखरी सांसों को बहाल करने लगी। चंद लम्हों बाद वो एक बार फिर कदीर की जानिब बढ़ने लगी और अब वो उसकी जानिब से मुकम्मल तौर पर होशियार थी और मोहतात अंदाज में उसकी जानिब बढ़ने लगी और फिर उसने बर्क रफ्तारी से कदीर को दबोच लिया और उसकी शहरक को तलाश करने के बाद उसकी शहरक पर अपने लंबे लंबे दांत गाड़ने ही वाली थी कि मान उसका हाथ कदीर की गर्दन में पड़े तावीज से टकरा गया और तावीज के टकराते ही वो उछलकर काफी दूर जा गिरी। उस बला के जमीन से टकराते ही जमीन जलजले की मानिंद हिलने लगी और फिर चंद लम्हात बाद साकित व जामिद हो गई। जमीनी जलजला रुकते ही वो बला निहायत खौफनाक अंदाज में उठी और कदीर की जानिब एक बार फिर दौड़ लगा दी। कदीर के करीब पहुंचकर उस बला ने एक लंबी जस्त लगाई और कदीर को दबोचते हुए काफी दूर घसीट कर ले गई। कदीर उसके अचानक हमले से घबरा गया और उसका सांस धोखने की मानिंद चलने लगा। चंद सेकंड तक वो खुद को एक बार फिर मुकाबले के लिए तैयार कर चुका था। वो खौफनाक बला और कदीर आपस में गत्थम गत्था थे कि कदीर ने अचानक मौका पाकर उस बला के पेट पर मजबूती से अपनी टांगें जमाकर पूरे जोर से बला को खुद से परे धकेल दिया और खुद कमरे से बाहर दौड़ लगा दी। कमरे से बाहर निकलकर वो एक जानिब दौड़ने लगा कि अचानक किसी चीज से ठोकर लगने से धड़ाम की आवाज पैदा करता हुआ नीचे गिरा और कलाबाजियां खाता हुआ दूर तक चला गया और जैसे ही दोबारा उठकर भागने लगा तो खुद के सामने उस बला को देखकर ठिठक गया। बला ने कदीर को देखते ही कहकहे लगाने शुरू कर दिए। कदीर एक बार फिर उस बला को अपने सामने देखकर दूसरी तरफ को दौड़ने लगा और उस बला के कहकहे सुनकर घबरा गया और एक बार फिर औंधे मुंह गिरा। इस बार वो गिरते ही उठ खड़ा हुआ और खड़े होते ही दफतन उसके कानों में भारी और रोबदार आवाज गूंजी, ए बालिग, इस तरह मुसीबतों से घबरा कर भागने से मुश्किलात टल नहीं जाती।
مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تمہارے گلے میں جو برگزیدہ بزرگ کا بخشا ہوا تعویذ پڑا ہے، اسے اتار کر اس بلا کی گردن میں ڈال دے، تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ اور پھر آواز اچانک بند ہو گئی۔ قدیر کے دماغ میں اس کی باتیں گونج رہی تھیں۔ مشکلات سے گھبرانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ قدیر نے جلدی سے اپنی گردن میں پڑا ہوا اس برگزیدہ بزرگ کا بخشا ہوا تعویذ گردن سے نکال کر اس بلا کی جانب دوڑ لگا دی۔ بلا اس کو اپنی جانب آتا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ قدیر بھاگتا ہوا اس بلا کے قریب گیا۔ بلا اس کو اپنے اس قدر قریب دیکھ کر سرشار ہو گئی اور اس کی شہرک پر اپنے دانت گاڑنے کے لیے اپنا منہ اس کی شہرک پر رکھ دیا اور اپنے لمبے لمبے دانت اس کی شہرک میں گاڑنے ہی والی تھی کہ قدیر نے جلدی سے مٹھی میں دبا تعویذ بلا کی گردن میں ڈال دیا۔ تعویذ گردن میں ڈالنے کی دیر تھی کہ وہ بلا ایسے اچھلی جیسے بے خبری میں ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ تعویذ اس کی گردن میں جا کر اس کے جسم سے چمٹ گیا اور اس کے چیخو پکار سے در و دیوار تک ہلتے محسوس ہوئے، اور وہ بلا چند سیکنڈ میں راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئی۔ اس بلا کے راکھ ہوتے ہی ہوٹل کے در و دیوار بھی ہلنے لگے۔ دفعتاً ایک بار پھر قدیر کے کانوں میں وہی آواز گونجی، اے بالغ، بھاگ اس ہوٹل سے، یہ ابھی زمین بوز ہو جائے گا۔ قدیر وہ آواز سنتے ہی باہر کی جانب بھاگنے لگا۔ چند سیکنڈ کے عرصے میں وہ ہوٹل کی چار دیواری سے باہر تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ہوٹل زمین بوز ہو گیا اور چند لمحات میں اس کا سارا ملبہ بھی غائب ہو گیا۔ صبح کا اجالا پھیل رہا تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا، سناٹے نے اپنے پر پھیلا رکھے تھے۔ اچانک قدیر کو اپنے ساتھیوں کا خیال آیا تو وہ تڑپ اٹھا۔ وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک بار پھر وہ آواز گونجی، بالغ، تیرے دوست اس کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں، ان کے غم میں افسردہ نہ ہو اور جلد از جلد گھر جا، تیری ماں تیری راہ تک رہی ہے، گھر جا اور اپنے دوستوں کو بھول جا، وہ اب کبھی واپس نہ آئیں گے۔ اور پھر وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ آواز کے بند ہوتے ہی قدیر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ چند لمحوں بعد جب اس کا غم ہلکا ہوا تو اس نے اپنے قدموں کو ایک جانب ڈال دیا۔ یہ بات رہ رہ کر اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ جب انہوں نے اس ہوٹل میں قیام کیا تھا تو 3 تھے اور اب صرف 1 بچا تھا۔ اسے اب دوستوں کی موت کا بہت زیادہ غم تھا، لیکن اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔